اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی بار ہم نے اللہ تعالیٰ کے خوف کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور میرے گناہ جتنے ہوں اللہ کی رحمت کے آگے کم ہے، تو یہ امید رکھنا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان نام ہی خوف اور امید کا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان نام ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متعلق کچھ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے۔ ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم فرمایا اور 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس ایک حصے کا ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق میں تقسیم فرمایا کہ انسان، جنات اور دیگر جو بہائم، حیوانات ہیں، جانور ہے، یہ سب جتنا بھی ان کے دل میں اللہ نے رحم رکھا ہے، یہ سب ایک حصہ ہے۔ ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں تقسیم فرما دی اور فرمایا وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمتاً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ان 99 حصوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے۔ آپ اندازہ کریں، ایک حصے کا ہم یہ حال دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، اس کے قریب بھی نہیں ہونے دیتی، اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ ماں کو تکلیف پتہ ہے، سر پہ بندوق رکھا جا رہا ہے۔ ابھی کل پرسوں ویڈیو دیکھی، سوڈان کے اندر ظلم ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ۔ ایک ماں کے اوپر بندوق تانی ہوئی، اسے اپنی فکر ہی نہیں، اپنے 2-3 بچوں کو بچا رہی ہے، چھپا رہی ہے۔ تو یہ وہ ایک حصہ ہے جو ساری مخلوق میں تقسیم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے۔ پہلے زمانے کے اندر قیدی ہوتے تھے نا، ان میں ایک عورت، اسے قید کی کوئی فکر نہیں، کوئی اس طرح توجہ ہی نہیں، اپنے بچے کی فکر میں تھی، میرا بچہ مجھے مل جائے، بچہ اس سے گم ہو گیا تھا۔ بہت سارے قیدی تھے، ایک عورت تھی، تو بچے کو تلاش کر رہی ہے، بہت زیادہ تلاش کرنے کا بچہ ملا اس سے، اور اس نے جو اسے پیار کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گلے سے لگایا، اسے اپنے سے چمٹا لیا اور اسے چمٹ گئی اور اسے دودھ پلانے لگی، اسے چوم رہی تھی، کبھی کیا کر رہی ہے، اسے پیار کر رہی تھی، کس دیر کے لیے گم ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں، آگ میں، آگ فی النار، آگ میں جانے دے گی؟ اگر آگ جل رہی ہو، بچہ جا رہا ہو، یہ کتنا تڑپے گی اس کے لیے، جانے دے گی؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کی قسم کبھی بھی ایسی نہیں کر سکتی، جہنم میں، اپنا آگ میں جان نہیں دے گی۔ آپ نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنا اس سے اپنے بچے سے پیار ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ ہم سب سے پیار ہے، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے پیار ہے، بندوں پر مہربان ہے۔ یہ اللہ ہر ایک کے ساتھ اللہ رحمت والا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت یہ ایسا خزانہ ہے جس کی ہمیں دنیا میں بھی ضرورت ہے، موت کے وقت بھی اور آخرت بھی۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بن ہی نہیں سکتا ہمارا۔ سب جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ میں بھی۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر حیرانگی ہوئی، یا اصل ہم تو، ہمارے تو اعمال کمزور، آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟
یعنی آپ کے اعمال اتنے بڑے ہیں، اللہ کے نبی ہے، آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت منه، فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کی رحمت، اس کی ہمیں ہر جگہ ضرورت، اللہ کی رحمت ہوگی تو ہمارے کام بنیں گے، اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ 90 پارے میں آیت ہے نا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے۔ عبد الرحمن کا دوبارہ شعر یاد آ گیا، عبد الرحمن بابا کا پشتو شاعر گزرے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، رب رحم در نغوانم حساب قابل دنیا کا شورو حساب کتاب شو اول دوزخی زیا، فرماتے ہیں کہ یا اللہ رحم کا امیدوار، رحم مانگتا ہوں، تیری رحمتوں کا امیدوار ہوں، اس کا محتاج ہوں، حساب کتاب کے قابل میں نہیں ہوں۔ یا اللہ میرا تو خیال یہ ہے اگر حساب کتاب شروع ہو تو پہلا دوزخی میں بنوں گا، پہلا جہنمی میں بنوں گا، جس سے اللہ حساب لے لے تو کون حساب دے سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو یوں سمجھو، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی شرح میں، آپ نے فرمایا نا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں جا سکتا۔ فرماتے اللہ کی رحمت کو یوں سمجھو جیسے پلیٹ فارم پر ٹرین کھڑی ہے اور ٹرین انجن بھی لگا ہوا ہے اور چلانے والا ڈرائیور بھی موجود ہے اور پیچھے سوار بھی ٹھیک طریقے سے بیٹھے ہوئے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ٹرین چلتی نہیں جب تک جھنڈا نہ ہلایا جائے۔ فرمایا یہی سمجھو اللہ کی رحمت کی مثال جھنڈے کی سی ہے، ہمارے اعمال بڑے ہوں لیکن اللہ کی رحمت ہوگی تبھی ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی رحمت کا جھنڈا ہلے گا ہمارے لیے تو ہمارا جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت نے میرے غضب کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت یہ نا، دیکھو ہم دنیا کے اندر کتنے سارے اللہ کی ماننے والے، اللہ کو ماننے والے کتنے، پھر اللہ کی ماننے والے کتنے، بہت ہی کم ہے نا۔ نہ ماننے والوں کے مقابلے میں تو 10% بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اللہ سب کو کھلا بھی رہا ہے، سب کو پلا بھی رہا ہے، سب کو سلا بھی رہا ہے، سب کی دھڑکنیں بھی بحال رکھی ہوئی ہے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، قرآن میں تو اللہ کے صفاتی نام ہے، اکثر صفاتی نام اللہ کے رحمت والے ہیں۔ رحمان کا مطلب ہے وہ ذات جو بن مانگے دینے والا، اور رحیم کا مطلب ہے مانگو تو بھی دے گا۔ بہت ساری چیزیں ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، صبح سے شام تک بہت ساری ہماری ضرورت ایسی ہے ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ بن مانگے دے رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کتنی مانگتے ہیں دن کے اندر، اور نعمتیں کتنی ساری بے شمار، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، کتنی ساری نعمتیں اللہ سے مانگتے۔ کیا ہم نے آنکھیں اللہ سے مانگی ہے؟ آنکھوں کی روشنی ہم نے اللہ سے مانگی ہے؟ ہمارے ہاتھ پاؤں ہر روز ہم اس سے کام لے رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، دماغ بحال ہے، کام کر رہا ہے، ہاں، اور اندر کا ایک نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے، دل کی دھڑکن چل رہی ہے مسلسل، یہ سب کچھ ہم اللہ سے تو مانگے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں رحمان، بن مانگے دینے والا، اور جو مانگو وہ بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے ہر وقت۔ اللہ رحمان ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور عمل کرتے بھی رہنا چاہیے، اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ میرے عمل کی بنیاد پر میری مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ایک سبب ہے، لیکن اصل جو علت ہے، سبب ہے مغفرت کا، وہ اللہ کی رحمت۔ قرآن کریم کی آیت ہے نا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، ہمیں ناراض کر رکھا ہے، فَمَن لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہونا۔
نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے. ہاں یاد رکھنا ہر وقت اللہ سے رحمت کی امید رکھنی ہے. اللہ مہربان ہے, اللہ کریم ہے, اللہ معاف کرنے والے ہیں. قرآن کریم میں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. فرمایا میں بہت معاف کرنے والا ہوں. غفار کا مطلب ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا. کس کو؟ جو مجھ سے توبہ کر لے اور نیک کام کرتا رہے, صحیح راستے پر چلتا رہے, میں پچھلے گناہ کو بخش دیتا ہوں. 100 سال گناہ کیے ہوں لیکن اللہ سے سچی توبہ کر لے, اللہ کا پیارا بن جاتا. حدیث کے اندر آتا ہے آدمی توبہ کرتا اللہ سے, اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. حدیث کے اندر مثال دی پیارے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے, فرمایا جیسے کسی آدمی کی سواری سنسان اور بیابان ویرانے کے اندر سواری اس کے سامان سے لدی ہوئی, اس پر کھانے کا سامان, پینے کا سامان, وہ اس کا زندگی کا کل جمع پونجی, وہ اس سے کھو گئی, بہت تلاش کے لیکن نہیں ملا. آپ نے مثال سے سمجھا. فرمایا وہ نا امیدی کی حالت میں سو گیا موت کے انتظار میں کہ بس اب موت ہی آئے گی, کیونکہ سامان تو چلا گیا اس سے جو کھانے پینے کا زندگی کا سامان تھا. فرمایا اتنے میں اس کی آنکھ کھلی, دیکھا تو سواری اس کے ساتھ مع سامان کے موجود ہے, سامان کے ساتھ سواری دوبارہ اس کے سامنے موجود ہے. آپ نے فرمایا وہ خوشی میں کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. یہ خوشی میں کہتا ہے, کہنا یہ چاہتا اللہم انت ربی وانا عبدک, یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. لیکن اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ الٹا کہہ دیتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آپ نے فرمایا اخطا من شدت الفرح, یہ خوشی کی انتہا ہے کہ الفاظ سیدھے ادا نہیں ہو رہے اس. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو, جب بندہ توبہ کرتا اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. کیسی مثال ہے دی پیارے نبی. فرمایا اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے. تو گناہگار تو ہم سبھی ہیں, ہم میں سے ہر کوئی گناہگار, گناہ ہو ہی جاتے, لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اللہ بڑے معاف کرنے والا, رحمت کی امید رکھنا, بس کرتے رہو, ڈرتے رہو اور اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھو. یہ ایمان کا تقاضا ہے. خوف بھی اللہ سے ہو, خوف ہو تو ہم انسان بنیں گے نا. برا سے تبھی بچے گی جب انسان بنیں گے, جب اللہ کا خوف ہوگا, اللہ کے سامنے جواب دی کا احساس ہوگا, اور پھر اللہ کی رحمت کی امید ہوگی تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے. اور آخر میں ایک حدیث عرض کر دوں کہ اللہ رحم کس پر فرماتے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے. تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں, نرمی والا معاملہ کریں, معاف کرنا سیکھیں, تھوڑی تھوڑی باتیں دل میں نہ بٹھائیں, درگزر کرنا سیکھیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ آج اگر تم سے کوئی معافی مانگتا ہے اور تم نے اسے معاف کر دیا, فرمایا اللہ اس دن جس دن تمہیں معافی کی ضرورت ہوگی اللہ اس دن تمہیں معاف کر دے گا. تو معاف کرنے کی بڑی فضیلت. حدیث کے اندر آتا ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. تو آپس میں بندوں کو بھی حکم یہی ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حدیث کے اندر آتا ہے رحمت والے بنو, اللہ کے صحیح بندے بنو. رحمت والوں پر اللہ مہربان رحمان کی رحمتیں ہیں. پھر آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض, تم زمین والوں پر مہربان بنو, آسمان والا تم پر مہربان ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی مشکل میں کام آ جاتے ہیں, نرمی والا معاملہ کرتے, اللہ ان کے اس نرمی پر کئی کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اور بڑے سے بڑا ڈگری والا ہو اور عہدے والا ہو اور بظاہر اسباب والا ہو, لیکن اگر رحمت کا مادہ اس کے اندر نہیں ہمیشہ پریشان نظر آئے گا. یہ نقص سزا ہے, یہ نقص سزا ہے. میں لوگوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے جو
مسلمان ہیں اگر انہیں کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو یہ عہدہ سب سے پہلے تو ان کے اندر سے رحمت کو ختم کر دیتا ہے. بہت کم ہوتے ہیں, 100 میں سے 95% آپ کو مسلمان جو کسی ڈگری والا ہو اور کسی عہدے والا ہو اور اخلاق والا ہو, بہت مشکل ہے. میں مثالیں دے کر ہمارے سامنے جو ہے ہمارے مسلمان ڈاکٹروں کا اخلاق دیکھے اور ایک ہندو ڈاکٹروں کا اخلاق دیکھے, تو انہوں نے ہمارے اخلاق لے لیے. ہم امتی تو ہے نبی علیہ السلام کے, جن کی اخلاق کی مثالیں قرآن نے دی ہے, سابقہ کتابوں میں اللہ نے دی ہے, اور جن کو کہا جاتا تھا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے کہ میں اعلیٰ اخلاق لوگوں کو دوں. وہ اچھے اخلاق آج ہمارے جو ہمارے لیے تھے وہ ہمارے غیر مسلموں نے لے لی, اور بد اخلاق ہم بن گئے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان ہو, کسی عہدے والا ہو اور اخلاق اس کے اچھے, بہت کم ہوتا. تو ہم اچھے اخلاق والے بنے, معاف کرنے والے بنے, ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بنے, تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں خوف اور رحمت دونوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. جزاکم اللہ.